بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم دوسری بڑی الصلاة والسلام یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ایک مرتبہ پھر بیان نہ کرو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول النبیین وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سبحان اللہ صدر ذی وقار عاشق نبی مصطفیٰ شیخ طریقت گلے گلستان حضرت مقدس ابدالی سبحان اللہ محب مشفق حضرت علامہ الحاج صاحبزادہ پیر محمد نور مصطفیٰ صاحب دعوت معزز مشائخ و علماء کرام اور نہایت کرم فرما محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سالانہ عرس پاک کی مقدس تقریب اسی سارے حضرت مقدس ابدالی کا فیض لین واسطے آ رہے بے شک سبحان اللہ اللہ تعالیٰ انہوں کا فیضان صبح قیامت تک جاری ہوئی ساری رکھے آمین آمین اور اس یمن میں صدا بہار حضرت صاحبزادہ نور المجتبی چشتی صاحب حضرت صاحبزادہ غلام مرتضیٰ شاہی صاحب صاحبزادہ تحسین مصطفیٰ صاحب اور دیگر صاحبزادہ میری دل میں بیعت احترام ہے اس واسطے کے سب یہ حضرت کے باغ بالکل سبحان اللہ اللہ تعالیٰ انہوں نے سایہ کرم دیر تک ساڑھے سر پہ رکھے آمین باقی گلشن سنیت بھی صدا بہار ہو آمین میرے عزیز بھائی جناب علامہ محمد صاحب صاحب نے مسلسل رابطہ رکھیا اور الحمدللہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کوئی وقت جان نہیں دیتا کہ حضرت کا فیض یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے مسائل کی قبول فرمائے آمین حضرت محترم
صوفی گل محمد صاحب میرے رفیق سفر نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہے سن، واللہ باللہ تعالیٰ میں حضرت کو کہہ رہا تھا ایسا محسوس ہوتا ہے حضرت محدث ابدالوی کی شادی بھی اعلیٰ حضرت بھی شریک ہو واہ 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 سبحان اللہ احمد رضا کی روح پھر گئی واہ پشتائے عشق مصطفیٰ امام احمد رضا بڑے صغیر پاک ہوئے ہیں، بڑے بڑے عاشق ہوئے ہیں، بڑے بڑے روحے دیوانے ہوئے ہیں، مگر ایک بات کہنے لگے ہیں میں حق بجانے پانے کہ اعلیٰ حضرت یا دیوانہ اور بڑے بڑے دیوانے ہیں، بڑے بڑے روحے دیوانے مگر اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی میں جو سرکار کا محبت سی جو عشق سی انہوں نے کلام کو نظر آ رہی ہے۔ میں اگلے دن اچانک ہدایت کی بخشش سامنے آئی تو دیکھ لیا اعلیٰ حضرت کی کتاب جو شعر میرے لینے کے ہیں اور میں حیران ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت کی کیا کیفیت ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں واہ 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 صرف ان کی رسائی ہے، واہ 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 سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ لفظاں پہ غور کرے ہو احمد رضا کا کلام پیش کر رہے ہیں، علماء بیٹھے نے فرماندے نے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ایک کار ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے عشق تیرے صدقے جلدی سے چھٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلدی سے چھٹے سستے، کیوں جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، کچھ کہتے ہیں مکہ افضل ہے، کچھ کہتے ہیں مدینہ افضل ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لڑائیاں چھوڑو جھگڑے چھوڑو، تیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں جو بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات، بڑی لمبی نعت اعلیٰ حضرت کی نعت لکھ دیاں اعلیٰ جڑا مکتبہ لکھیا بس میں اس کے مختصر تبصرہ کر کے اپنے مقام جانے کلام کا جڑا پہلا شعر ہے نا وہ ہوتا ہے مطلب
اور جو آخری ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مقتا، بس یہ آخری ختم. پہلا مطلع اور آخری مقتا. اعلیٰ حضرت نے مقتے بجا کی طرف وہ کی مطلع یہ تھی کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گھر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنا لیے. یہ سنے ہیں کہ محشر بھی حضور کی بڑی رسائی ہے. اگر رسول کی رسائی ہے تو پھر تو موجہ ہی موجہ میرا پتھر مارن والے کو دعا دیندہ ہے، ملاد منان والے کو کدو جہنم جان دے گا. گھر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. مگر خان کا شریف ہونے والوں یہ گھر ہے شک پیدا کرتا ہے. اگر تے رسائی ہے کہ پھر کے موت خدا نہ خواستہ کہ رسائی نہ ہوئی پھر تو مارے جاؤں گے. پھر تو بڑی کٹ پینی ہے قیامت دیا گھڑیاں بڑیاں ضرب یہ مطلب شک گھر جڑے نا یہ شک پیدا کیا. گھر واہ امام احمد آخری لکھیا نا مقتا شک دیا ساریاں دیواراں گراؤں. اعلیٰ حضرت فرماتے تھے مطلع میں یہ کیا شک تھا. یہ گھر گھر کر کے کی شک دیا گلاں کرنا ہے. مطلع میں یہ کیا شک تھا. واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ کیا شک تھا. واللہ رضا واللہ اور صرف ان کی رسائی ہے. واہ واہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. اسی نام اپنے کہ اللہ نے اپنے معبود کا حکم بنایا جو کہ میرا مضمون ہے عظمت ملائک اور اس کے میں گفتگو کرنی ہے. میں اپنے مضمون میں وفا کرنا چاہتا بڑی چاہیے. جس آیت پاک میں نے عنوان گفتگو بنایا اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی. جڑا بھی چنگے عمل کرے اچھے عمل کرے مرد ہوئے تو اللہ فرماتا ہے شرط نہیں وہ مؤمن ہوئے مومن ہوئے عمل کرے چنگے مرد ہوئے مومن عورت ہوئے یا اللہ اجر کی فرمایا فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا تے بول بول کے گلا بیٹھا تھوڑا سن کے میں گیا سبحان اللہ. ایسا بڑا نگر تھوڑے واسطے پیا پکڑا زور لا کے آکو سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بھی اچھے عمل مرد ہو گئے بامیں عورت ہو گئے شرط کوئی بے یا اللہ انعام فرمایا پالا نو ہوئی ینہو حیاتاً طیبہ. اللہ فرماندہ ہے پھر اسی پاکیزہ زندگی دے. بولو پاکیزہ زندگی دے. پنجابی مانا کر لو اسی پھر مرن نہیں دے. اسی مرن نہیں دے. ساری زندگی بےایمانیاں کرتا رہی ہے مر گئی ہے. چوریاں کرتا رہا ہے مر گئی ہے. رسول اللہ کی گستاخیاں کرتا رہا مر گئی ہے.
ایک بندہ ساری زندگی درود پڑھتا رہا ہے، سلام پڑھتا رہا ہے، میلاد مناتا رہا ہے، جلوس نکالتا رہا ہے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے مار رہے ہیں، جی وہ بھی مار گیا تو پھر اللہ کا کرنا کی بات ہے۔ اللہ فرماتا پھر میں کرنا نہیں دیتا، اسی پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ مریض آنے دیاؤ من پہ حقیق علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے جمال الاولیاء، فقیر نے پھر خانے موجود وعدہ کرتا ہے جو چور کی سزا ہو گئی۔ فرماتے ہیں ایک بہت بڑے ولی کامل تھا محمد بن ابی بکر الحکمی، علماء تشریف فرمانے حضرت الحکمی کا علمی حلقے بہت چھوٹے، بہت بڑے عالم دین تھا اور ولی کامل تھا محمد بن ابی بکر۔ آپ کی بڑی ضرورت بہت بہت بڑے عالم دین نے بہت دیکھ لیا، چھوٹ کے نا ایک نوجوان پورے دل بھی شوق نکلا ہوگی، نالے جاؤں گا زیارت کرنا نالے بیعت کر کے مرید ہو جاؤں شوق چل جدو آپ نے پنڈ پہنچیا تو پتہ چلیا کہ آپ کے چند دن پہلے فوت ہو گئے۔ وہ بڑا رویا، بڑی سکھ بڑی شوق لے گئی، رو کے کیا لگا چلو میں انہوں نے قبر دے لیا، چلو میں فاتحہ ہی پڑھ دیں دعا کریں۔ میں بھی کھانا تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء آ گیا قبر کی آپ کی انہوں نے سلام کے بعد فاتحہ پڑھ کے کیا لگا پیر صاحب بڑا نام سن رہا ہے، بڑی شوق لے کے آیا، آئے میرا مقدر میرے آن کو پہلے کوئی فوت ہو گئے، نہ میں زیارت کر سکیا نہ میں بیعت کر سکیا، میری حسرت میرے دل بھی کی رہ گئی۔ میں بھی کھانا تھانوی صاحب کہتے ہیں محمد بن ابی بکر اپنی قبر جو بات قبر تو باہر نکل آئے، فرمایا زیارت بھی کر لا بیعت بھی کر لا سی تو مور آیا پھر لمحہ فضل اس کے گرنا ہوا یا تنم طیبہ، اللہ فرماتا ہے پاکیزہ زندگی دیتے۔ علامہ تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء کی لکھی ہے محمد بن علی بن محمد، یہ بھی بہت بڑے ولی کامل ہیں، بڑا نام سی۔ آپ پتہ ایک مرید باہر کسی ملک میں مزدوری واسطے گیا، گھر والے نے اطلاع ملی کہ وہ فوت ہو گئی، انہوں نے ٹیلی فون وغیرہ دے چیزاں نہیں سکتے، گھر والے اپنے مرشد کی بات اور آ کے کہنے لگے پیر صاحب سنے ہیں کہ تھوڑا مرید پردیسی فوت ہو گیا، انہیں بخشش واسطے دعا محمد بن علی بن محمد فرمان لگے دعا بھی کر لینے ساڈا کام ہے دعا کرنا، پر پائے دیکھن کے دیو وہ مریا بھی ہے کہ نہیں، سبحان اللہ مریا ہے کہ نہیں، انہوں نے اکھاں بند کر کے نہ سر دکھائے، ایسا کچھ دیکھنا ہوگی اکھاں کھول کے دے اللہ نہ اللہ والے ہیں دیکھنا ہوگی بند کر کے دے جب سر کو جھکاتا ہوں کعبہ نظر آتا ہے، اکھاں بند کر کے کھولیا فرمایا مبارک کو نہیں کیا مرید کہنے لگے پیر صاحب تم کیوں پتہ چلی فرمایا میں جنت کا کونا کونا ویکھیا مرے ہوں گا جنت بھی نظر نہیں کیا بات۔ ایک مرید کہنے لگا حضرت صاحب تھوڑی توجہ جہنم والی پانی سی متا کسی گناہ کی وجہ تو جہنم وال گیا ہو آپ کے چہرے کے خون اتر آیا فرمایا بکواس نہ کر مرید میرا ہوئے تو جہنم کیا میرا مرید جہنم جا ہی نہیں سکتا خدا نے جنت میں تو جنت ولی مطلب زندہ تھانوی
چند دنوں کے بعد اطلاع آ گئی کہ واقعی وہ تو دیکھنا تیرے تیرا دنیا کنیا مہربانیاں کہ دنیا ہی رہتا ہو رسول نہ بنا دیا تاریخ ہند میں نا فیروز شاہ تغلق کا بڑا نام ملتا ہے بہت بڑا بادشاہ ہوئے تغلق کا اللہ اکبر فیروز شاہ اور یہ اتنا خوش نصیب سی کہ یہ دیکھو یہ پتھر سی پتھر ہوتے نبی پاک کے قدم کا نشان واہ سبحان اللہ جس طرح مقام ابراہیم تھے حضرت ابراہیم کے پیر میں چھوٹے ہوئے ہیں اسی طرح اس پتھر تھے حضور نے قدم رکھیا کہ پتھر محبت رسول کی مون ہو گیا انہیں اپنے سینے سے مصطفیٰ دے قدم کا نقش جما دے اللہ فیروز شاہ بادشاہ مگر اس پتھر کا اس کے صبح اٹھتا ہے وضو کر کے اس پتھر میں پانی پانا ہے جتنے روح کا پیر اٹھا وہ پانی پیتا ہے پھر وہ پانی اپنے منہ پہ ڈالتا ہے پھر پتھر سے رکھ کے بڑیاں دعائیں کرتا ہے یاد ہے اس پتھر تیرے محبوب کا قدم لگا ہوا ہے الحمدللہ میں ناز نال کہنا میں کئی بار اس پتھر میں گیا سبحان اللہ لیکن یہ اور پتھریں مگر جس کے بھی حضور کا قدم لگا اچھا فیروز شاہ کی خالہ کا بیٹا تھی فتح خان اور انہوں نے پیار بڑا تھی کہتے نا ماسی کا پتر ماں سی ماں جیسی دوستی سی بڑی تھی پیار سی بڑا فتح خان کہنے لگا فیروز شاہ یار تو بادشاہ ہے حکومت تیرے کول ہے تخت تیرا ہے فوج تیری ہے پولیس تیری ہے رعایا تیری ہے کہ میں تیری ماسی کا پتر یار مہربانی کر میں تیرے کو کچھ بھی نہیں منگایا پتھر پہ فیروز شاہ کہنے لگا فتح خان بڑا پیارا لیکن میری ماسی کا پتر ہے کاغذ لے آ میں تینوں حکومت لکھنے پتھر میں نہیں دیتا میں نے اپنی جان نہ مگر جب ملاقات ہو گیا فتح خان نے آخی یار مہربانی کر کٹھی رہتی ہے کہ تم میرا میرا لے کے تم میں نے لکھ دی کہ میرے کو ربی فیروز شاہ کہنے لگا یار پتھر میں نہیں دیتا پیچھے بیٹھ تنگ آمد کو جنم لیکن فتح خان فیروز شاہ کہنے لگا یار تو پیارا بڑا لگنا ماسی کا پتر ہے تو میرا سر کھا مارے پیچھے پہ گئے چل آج میں فیصلہ کرنا ایک قسمت صاف فتح خان کہنے کی فیصلہ فیروز شاہ کہنے اساں دونوں بھائیاں وچوں جڑا پہلے مر گیا یہ پتھر قبر وچ مجھے سینے تے رکھ کے دفن چل دیکھ قسمت میرا ساتھ دے دی جو فیروز شاہ نے آخیا جڑا پہلے مر گیا انہیں سینے تے پتھر رکھ کے دفن کیتا جائے گا فتح خان نعرہ مار کے کہنے لگا فیروز شاہ میری گل اور نہ سن لے اللہ کی قسم ہے اور پہلے میں بہت بڑی بڑی آفیشیں ہے بڑے بڑے بادشاہوں نے پیتے پانی میں بہت سن کے فتح خان کیا لگا اور پہلے میں ہی بن گیا علماء نے مل کے پوچھ دے کیڑا اللہ دا ولی ہے جی دعا اللہ رد نہیں کرتا میں موت کی دعا کرنا انہاں کیا پانی پس گیا حضرت جلال الدین
کبیر الاولیاء بہت بڑے بزرگ نے ہیں مجبور مگر جیڑی گل منہ کٹتے بڑھتے نہیں فتح خان نے آخیا میں گھوڑے سے بیٹھا چل پیا دلی پانی پتہ خاتمہ کو پوچھا حضرت صاحب پیچھے نے انہیں آخیا حضرت صاحب اپنے کمرے اس وقت جذب کی حالت ہے کہ کوئی بندہ آپ کا جذب برداشت نہیں کر سکتا آپ کا جلال اتنا وہ انتظار کر جو فارغ ہو کے باہر نکلیں گے نا کہ پھر تیری ملاقات ہو سکتی فتح خان کہنے لگا اللہ بھائی کوئی برداشت نہیں کر سکتا میں موت ہی تیرے کھڑا جلال لگ مار دیں گے میں تو موت ہی لے آنا ہے میں پہلے بیٹھا لوگوں یہ گل کہہ کہ دروازہ کھول کے اندر چلا جاتا ہے کبیر الاولیاء سے نا کھڑے نے جرت دیا اور ایک کونے فتح خان ہاتھ پڑھ کے ولی نے چہرے بار دیکھ لیا دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے سبحان اللہ دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے ایک کبیر الاولیاء نے چہرے بار دیکھ لیا وہ جنت دی کیا کافی دیر کھلوتا رہا اچانک آپ نے نہ غور نہ دیکھیا روایات میں چلتا ہے گورنر دیکھ کے فرمایا بہت ضدی ہو مگر پسندیدہ ہو بہت ضدی ہو مگر پسندیدہ ہو فتح خان کیا یاد کرے یا تو اپنا سینہ ٹھنڈا کر جا واہ 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 یہ کسی بھی خبر سن کے نا تو فتح خان کمرے سے باہر نکلے باہر نکلیا تو باہر کے دوسرا مزدور کو ہوتا اللہ فتح خان مبارک ہوئے تیر نشانے سے لگ گئی ہے وہ دلی نہیں پہنچے گا رستے کی مار جانے گا جا تیر نشانے سے لگ گیا ہے رستے میں اپنے طریق بات چاہ کر ملتی ہے جاؤ یہ سن کے فتح خان میں پریشان ہو گیا میں راج کے لئے مر گیا لابار سمجھ کے میں نے بفر کر دیا فیروز جب تو تمہیں پتہ لگے گا میں مر گیا میں جاواں تے دلی دے قریب جا کے مرا فیروز شاہ کو پتہ دے لگے بیٹھے بیٹھا سر پڑ گوڑا ڈالا نہ جانے آ سکتا نہ آنے آ سکتا دلی دے قریب پہنچ گیا تے نیند نے تنگ کر دیا نیند بڑی جاتش ہے فتح خان پورا روک کے نیچے اتریا درخت سائے تھے یوں لے گیا انہیں دیکھیا وہ کملی والے میں جب پہ جائے واہ 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 سبحان اللہ عیسیٰ قبلہ ایک سید ناصر شاہ رحمت اللہ علیہ کو اسے پوچھیا تو کسی سنی بریلوی مولوی تے ناخان ہر وقت مدینہ مدینہ کرتے یہ خاص وجہ کسی مدینے کیوں جانا چاہتے ہو جب جواب دیتے ہیں ناصر شاہ وہ دل بھی تخت لکھ کے جائے ناصر شاہ اور لوگ کے کیا نگے تساں کیوں جانا چاہتے ہیں سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے سب بولو سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر
باہوں کر دیں گے دعاؤں لے لے گے وہ کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے. فتح خان کی روح نکل گئی حضور دے جب ضرور نکل گئی. تیرے مقدر تیرا نصیبہ. کسی نے فیروز شاہ فتح خان مار گئی. کتابہ چندہ ہے فیروز شاہ سکتا تاریخ. بڑی دیر بعد میں فیروز شاہ ہوش بھی آیا. فیروز نے کہا فتح خان بھائی کوئی دیکھ لیا فتح خان تو نے مجھے شکست دے دی. فتح خان میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. دیتا فتح خان نے گندہ دیتا جنازے تو فارغ ہو گئے نا کہ فیروز شاہ قبر بھی اتر گئے. کہنے میرے بھائی لوگ میرے متھا پہ رکھیا متھا اس کے تھے قبر بھی چیخ نکلی کہ فیروز شاہ کہتا ہے یا وہ پتھر لے ہوگا نا پورا کر پتھر لیا تھا. فیروز شاہ نے آخری وقت پتھر میں پانی پاک کے پیتا چہرے تے ملیا آنکھاں تے ملیا پتھر پھر دے کے بڑیاں دعاواں کیتیاں. یا اللہ میں وعدہ پورا کیتا ہے. یا اللہ میں اور پتھر دے سینے تے رکھ کے دفنان لگا میں وعدہ کر دیتا سی سینے تے پتھر آتے تے پتھر رکھ کے نا سلوٹ مار کے کہتا ہے فتح خان میرے بھائی تجھے ایسی موت مبارک. سبحان اللہ. تو کتنا خوش نصیب ہے تیرا مقدر کتنا عروج پا گیا. تینوں وہ پتھر بھی مل گیا مدینے والا بھی مل گیا. مقدر دیکھو. اچھا جی پتھر کے دے بیٹھا دفن ہو گیا. روایات میں جاتا ہے اور رات کہتی ہے کہ روشنا تو نیند نہیں ہوگی. دے بیٹھا پتھر آدھا تی پانی پیتا ہوتا سی آدھا تی سر سے دعا کرتا سی. تنگ پیر کے مقام بھی چھت پہ چڑھ گیا. کدے سجے دیکھ گئے کدے کھبے دیکھ گئے. بار بار وہ پتھر یاد ہو گئے. فیروز شاہ رو کے کہتا ہے بچھوڑے دے میں سج میں روز چلا رسول اللہ بولو بچھوڑے میں سب میں روز چلا یا رسول اللہ. بچھوڑے میں سب میں روز چلا یا رسول اللہ.
پہ آکی ہو رکی میں نظر کرنا یا رسول اللہ خدا کروڑا رحمت عطا کرے محمد علی ظہوری دی کمر پہ ظہوری کے اندر ظہوری نو ملے کچرا تیرے وقت سمندر واہ 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 آلہ آلہ حضرت پیالہ ہی نہیں واہ ظہوری ملے کچرا تیرے وقت سمندر تیری رحمت دیا ہر پاسے چلنا یا نبی پاک نے بڑے پیارے سے حدیث حضرت جندب بن جبیرہ حضرت جندہ مشہور ہے عام جندہ کیا جاتا ہے میرے قسم نام تھی جندب بن جبیرہ اچانک نبی پاک ہجرت کا پروگرام بنایا اور صدیق اکبر کو لے کے سرکار یہ سب جو حضرت جندب کو پتہ چلے سرکار کی ہجرت کر رہے ہیں بڑے پریشان ہو کہنے لگے جلدی جلدی میں اپنا کاروبار سمیٹا اور دور پیچھے سے چلا جاؤں اس سے زندگی دیکھنے لگا کاروبار کرنے جلدی سمیٹے مگر حضور کی جدائی میں پانچ سے جنہاں بغیر شاٹ نہیں ہوتا جو چہرہ کم ہو جب ہو گیا حضرت جندہ بیمار ہوگا بیماری میں پانچ اتنے بیمار ہوئے چلن پھرن میں بیمار ہوئے اوپر سے گویائی میں ختم ہونے قریب بیٹے بڑے وفادار سن بیٹیاں نے بلا کے آخیا میں ساری زندگی بڑی خدمت کی ہے تھوڑے واسطے کمایا تے کھلایا پلایا تسی اگر میری خدمت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو میں نے چار پائی کہ جو لو لا چلو میں نے مصطفیٰ میں میں محبوب کے دیس اللہ آپ کی دیوے تھے نیک دے بچے بڑے چنگے سمجھے انہوں نے باپ کو چار پائی تھی جو کہ سواری کے بیٹھ دیکھا ہوتی سخت ایمان مکے والے میں پتہ لگا مکے والے ہنسے میرے کو واسو بڑا پڑا انہیں کو بہت بڑے رات ہی مار جائے گا روح کی نیڑی ہوئی کہ 300 میل دور ہے مکے تو مدینہ یہ بھی کوئی ہے جا رہے ہیں انہوں آکے یہ تھے موت ہے کہ یار بھائی کے فکر بچے ہیں اے مدینے پر جا رہے اچانک موت کے احساس ہوا ہے حضرت جندہ نے بیچیا لڑائی نہ میری جان میں کنی نہ پکڑا موت کو دیکھ کے یار بھائی نے ہاتھ مار کے کہتے ہیں بھائی مہربانی کر میں نے اور کبھی دیر سے میں آقا کو جا کے مرنا چاہتا ہے میں جان دے مدینے ملک الموت نے آکیا بابا جی قرآن کا فیصلہ ہے اذا جا اجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون گھڑی اکے نہیں گھڑی پیچھے نہیں آ گیا بابا بکر میں تے بچ پورا میں
کرتے روح کٹنی ہے کیا آپ سی گھبرا گئے ہو بس تو موت وال دیکھ کے نا کہ حضرت جندہ سردار بھی سردار کی زبان بولتا ہے حضرت جندہ کہتے ہیں ملک الموت میں موت تو نہیں ڈرتا ملک الموت میں موت تو نہیں ڈرتا جیڑا کھیت نہیں کھیتدا جان جاؤں جویں عمر ہوگی انہیں کری یارا وامے رنگ اندر بندہ بھاگ جاؤں پر تینوں تیری پرواز دا واسطہ ہے تینوں تیری پرواز دا واسطہ ہے ایک میری مراد نو رنگ جاؤں لے کے روح سردار دی اڑے اس دا کو جاندہ جاندہ مدینے لے جاویں واہ 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 لے کے روح سردار دی اڑے اس دا جاندہ جاندہ مدینے جو لنگ جاویں مدینے دا پیار ہی ایسا میں ایک شاعر کا کلام دیکھ لیا تھا تو اللہ کو ایک رات مگر کنہیں ملتا ہے مجھے ملن کا بڑا ٹھنڈا کیا ساتھ ہے کہ میں مالک کی دعا اے کاش مدینے سے کبھی میرا گزر ہو واہ 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 سبحان اللہ کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ اے کاش مدینے سے کبھی میرا گزر ہو حسرت ہے بجزون کے نہ کچھ پیش نظر ہو حسرت ہے بجزون کے نہ کچھ پیش نظر ہو وہ سخت وہ محراب ہو وہ ممبر و در ہو وہ سخت وہ محراب ہو وہ ممبر و در ہو ایک رات میری عمر ہو اور عمر مسل ہو ایک رات میری زندگی میں جو مصطفیٰ نے اللہ نے عشق رسول کی دولت رسول کا پیار جنہوں نے پیار ملے نا انہوں نے دربار بھی جا حضرت رضی رحمت اللہ علیہ یہ انہوں اللہ نے عملیاں کے پیارے نے جنہوں نے کئی باری روحانی پیار انہوں نے اس کے آنے والے کئی باری پیار اور میں بیمار تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں سی میں نے خواب دیکھا حضرت میں زیارت سے نہیں ہوئی مگر اے مسجد میں میں خواب دیکھی میں نے آواز ہوگی ہے تو مجھ سے نہیں آنا سبحان اللہ تمہیں پر بہت رہا میں سفر کرنے کے قابل بھی نہیں سکتا لیکن میں کیا پتہ نہیں اگلے سال تک مجھے کرانا ہے جی آواز آئی ہے نا یہ کوئی بڑی قبولیت والی تجاری کرتا ہے میں حاضر ہو گیا حضرت صاحب زادان اللہ جنہ سایہ کرم دیر تک آگے سنت سلام دے رکھے یہ دیرے بڑھتے رہے قائم رہے آل سنت کا جمع غفیر علماء نے مشاہد نے ناز خان نے حضور نے چاند بڑے لوگ اللہ اپنے محبوب کا وفادار اللہ اپنا اللہ سب حاضرات حضور کی بھی زیارت نصیب کرے کہ
کہ حضرت محمد سے افضالی کا کتاب اللہ میری چھوٹی آدمی قبول کرے حضرت کا سایہ خدا دیر تک رکھے یہ پھول کھڑیا رہے حسینہ میاں خوشبو رہے آخر دعوانا